مومنین اہل سنت اج دا یہ بڑا سونا روحانی نورانی قرآنی ایمانی وجدانی پروگرام برادر مکرم حضرت مولانا تنویر معاویہ صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب، ان احباب دی چاہت محبت تساں احباب دی زیارت دا ذریعہ بنی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ دے دربار دے اندر کہ اساں سب دا یہ مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے۔ سب آمین کہہ دو۔ بڑا خوبصورت پروگرام ہے۔ میرے تو بعد خطیب اسلام، داعی اسلام حضرت مولانا اسماعیل قاسمی صاحب، بہت بڑا ایک نام ہے پاکستان دا، بہت بڑے عالم دین، خوبصورت مقرر خطیب نے۔ انشاءاللہ انہوں نے بڑا روحانی وجدانی بیان ہوئے گا، وہ بھی سماعت فرمایا۔ جو سنیا اساں سب نے اللہ سنا، انہوں دا سنانا اساں دا سننا اپنے دربار کے اندر قبول فرما دے۔ آمین۔ جلسے دا عنوان بڑا خوبصورت ہے، ذکر حبیب خدا۔ تو انہوں تو جلسے دا عنوان ہی نہیں آتا، ذکر حبیب خدا۔ وہ سویرے کوئی پوچھے کہ سناؤ مولویاں کی بیان کیتا ہے، تو اسی آنکھوں گے بڑے یا باواں ڈنگ ڈنگ کے بیان کیتا ہے۔ وہ جلسے دا عنوان کی سے یہ کوئی پتہ نہیں، کہ کم از کم انہاں تو یاد رکھو نا، چیز نو سمجھو۔ بندہ بیمار ہو گیا نا تے او دا دوجا جڑا یار سی نے آکھیا یار بیمار پرسی کر لیے، تے جڑا بیمار پرسی کر چلا سی وہ کنوں بولا سی۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں انہوں سلام کراں گا، وہ منو وعلیکم السلام کہے گا، تے میں انہوں پوچھاں گا کی حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں الحمدللہ کہتا گا۔ میں کہاں گا دعائی کیڑی کھان دے ہیں، تو وہ کہے گا فلانی دعائی، میں کہاں گا چنگی ہے۔ کیڑے ڈاکٹر کو علاج کران دے ہیں، فلانے کو، میں کہاں گا زبردست ہے۔ ٹر گیا، انہیں سلام کی تھی، انہیں وعلیکم السلام آکھیا۔ انہیں پوچھیا بھائی سجن کی حال ہے، وہ کو بیماری تو تنگ سی، کہنے لگا مرن لگا، کہنا الحمدللہ۔ انہیں آکھیا کیڑی دعائی کھان دے ہیں، تنگ سی، کہنا زہر کھان دے ہیں، کہنے لگا بہت زبردست دعائی ہے، ساڑی بیبے بھی یہی کھان دی سی۔ انہیں آکھیا کیڑے ڈاکٹر کو علاج کران دے ہیں، اے اسرائیل کو، کہنے لگا ساڑا خاندانی ڈاکٹر ہے، جلدی شفا یاب ہو جائے گا۔ تو گل سمجھنے کی کوشش کرو کہ جلسے دا عنوان ہے ذکر حبیب خدا۔ ذکر پہ جان دی تذکرہ کرنا، تے حبیب کیا جاندہ ہے یار، تے یار مختلف ہوتے، ایک یار ہوتا ہے زبانی، ایک یار ہوتا ہے نانی، ایک یار ہوتا ہے جانی۔ زبانی یار ووٹاں والے ہوتے، تے نانی یار بھی ووٹر ہوتے ہیں، جڑے اتھے جلیبیاں کھا لیتے ہیں تے ادھر بھی کھا لیتے ہیں۔ نان، نانی تو مراد نان ہے، نانی نہیں، نان کھان والے۔ ایک کوئی یار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جانی۔ تے حبیب کیا ہی جاندہ ہے جانی یار۔ یار دے رب دے بڑے نے، ایک کون نے خلیل اللہ، اللہ دے یار، ایک کون نے کلیم اللہ، یہ بھی اللہ دے یار ہے۔ اے حبیب اللہ نے، او خلیل اللہ نے، او کلیم اللہ نے، انہاں چ فرق کی ہے۔ خلیل اللہ بھی یار نے، مگر خلیل ہو نے جنہاں کو رب نے آکھیا میرے خلیل اپنی جان نو آگ چ سٹ چھڑی، پتر دے گل چ چھری پھیر چھڑی۔ رب نے منگیا خلیل دے گئے۔ کلیم کون نے؟ آپ ٹری جان دے نے، کتھے چلے ہو کوئی توڑ دے کی کر مولا دی درد آتا، اے میں دوڑ کے سواد دے جان دے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے خلیل آگ
کی چھال ماری ہے کادے واسطے لترضا اس واسطے کہ مولا تو راضی ہو جائے تے حبیب کون ہوتا ہے عرش والا فرماتا ہے سونے سارے میری رضا لبدے نے میں تیری رضا لبدا انہوں حبیب کیا جاتا ہے تے ذکر حبیب خدا یعنی حضور دا جڑے رب نے یار نے نا حبیب نے انہاں دا ذکر کہ سوال ہے بے کہ ذکر حبیب خدا کدوں ہونا شروع ہویا کدوں تو شروع ہویا ہن اسی سوچتے رہیے تے سمجھ سانوں نہیں آئے اسی قرآن وال چاتی مار دے تے سورۃ الاحزاب ہے اللہ فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ بولو بھئی اتنی آیتیں آندی ہے تانوں اگے یصلون علی النبی رب نے فرمایا میری رحمتاں میرے فرشتے بھی میری رحمتاں لے کے آتے نے کدے تے علی النبی رب نے آکھیا علی محمد نہیں آکھیا صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ نبی آکھیا تو محمد کیوں نہیں آکھیا کیونکہ درود حضور تے پڑھنا سی نبی تے موسیٰ بھی دے نبی تے عیسیٰ علیہ السلام بھی دے نبی کیوں آکھیا رب نے اے دسیا اتھو ہی پتہ لگتا ہے کہ ذکر حبیب کدوں تو ترے ہے ربا نبی فرمایا اللہ فرماندا ہاں کیوں محمد کیوں نہیں آکھیا رب دسدا ہے محمد تے اماں نے نہ رکھیا سی محمد دادے نے یا اماں نے نہ رکھیا سی یہ مطلب ہے کہ حضور دا ذکر ادو شروع ہویا جب اماں نے نہ رکھیا سی اللہ نے فرمایا نہیں میرے مصطفیٰ دا ذکر ادو شروع ہویا جدو میرا مصطفیٰ میرا نبی سی اور نہیں سمجھے تسی جدو میرا مصطفیٰ میرا نبی سی یا اللہ تیرا مصطفیٰ تیرا نبی ہے کدو سی فرمایا متا وجبت لکن نبوہ سونیا تسی نبی بنے کدو سو فرمایا حالی آدم بین روح والجسد حالی آدم نہیں سی بنیا میں ادو ہی نبی بن گیا تو معلوم ہویا کہ جدو کچھ نہیں سی خدا سی کہ ذکر مصطفیٰ سی جدو کچھ نہیں سی تے اللہ کی ذات سی تے ذکر حبیب خدا وجود سی یادا سونے دا ذکر ادو ٹوریا تو تے ایک کتھے کتھے اللہ فرماتا ہے کتھے کتھے میں آواں جتھے جتھے جدا جدا میں رب ہوتا ہوتا میرا مصطفیٰ ہے یا اللہ تیرے سونے دا ذکر مان لیا اتھے بھی ہے تیرے سونے دا ذکر زمین تے بھی ہے پہاڑا تے بھی ہے سمندرہ تے بھی ہے فضاوہ کی خلاوہ میں بھی ہے انسانہ دی زبانہ تے جنہ دی زبانہ تے بھی ہے پر ربا کوئی جگہ تے ایسی ہونی ہے نا جتھے تیرے سونے کا ذکر نہ ہوئے کوئی جگہ تے ہو سکتی بندہ سوچے تے صحیح یا اللہ جدو اسی ککڑی لال کر دے ہیں ادو تیرے نبی دا ذکر تے نہیں ہوتا کی پڑھ دے وہ پڑھ دے بھی آؤ گے نہیں جدو 10 مان ککڑی کرنی ہوئے نا وہ چھری پھیری جاندے نے بسم اللہ کوئی نہیں جے پڑھ دے منو ایک آکھا لگا ساڑیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہوں دیا مہاں ککڑی ہو کھان دیا جتے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی جاندے تو پڑھ دے کہ جدو حلال کرا دے ہو نا انہوں کہہ لیا کرو تیری مہربانی ہے بسم اللہ پڑھ دے وہ دے بول کھلویا کر کہ پڑھ دے کوئی نہیں انہوں نے چھری دے ہوں گا بس یا ایک کو بڑی چھری دے پھوک مار مار تو ذکر حبیب خدا چھری دے ادو تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دے رب دس دے یہ پڑھ دے ہو کہ دسیا کنے میں نہیں سمجھے ہو یہ دسیا کنے میں یہ بھی تو ذکر حبیب خدا ہی ہے یا اللہ جنت تے منیا تیرے سونے دا ذکر ہے تو میں ایک جگہ لبی ہے جتھے تیرے سونے دا ذکر نہیں ہونا ہے کیڑی یہ جہنم جہاں چلے جہنم چ بھی ذکر ہو یا اللہ تیرے سونے دا ذکر جہنم چ کس طرح ہوئے گا اور جنت آلے تیرے میرے سونے دا ذکر کرنے خوشی نہیں اندر
تے جہنم والے میرے سونے کا ذکر کرنگے مجبوری نہیں اندر کس طرح کاش سونے دا کلمہ پڑھ لیں کہ اسی جہنم جو کیوں جاندے اسی جنت ڈول جاندے کہ رب دس رہے کہ جتھوں تک واسطے میں ربا اٹھے واسطے ذکر حبیب خدا ہے سونے دا ذکر مکنا کوئی نہیں یہ ذکر پہاڑاں تے ہوندا تے پہاڑاں نے القاریہ تم القاریہ ختم ہو جانا سی یہ سونے دا ذکر کسی تختی تے ہوندا تے مک جانا سی رب نے سونے دا ذکر ہی قرآن چ نازل کیا مکنا دی گل کوئی نہیں ذکر خدا بھی باقی رہے گا ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا اور اللہ نے اپنے سونے محبوب نو رحمتاں محبتاں شفقتاں الفتاں چاہتاں والا بنا کے بھیجیا دیکھو نا اسی اپنی محبتاں دا اظہار کر دیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج وہ گلاں کرنا کہ حضور ساڈے نال کتنی محبت کرتے کہہ دو صلی اللہ ہو دیکھو درود عبادت بھی ہے درود سعادت بھی ہے درود سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی ہے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ وہ ولیاں نو من دے ہونا جڑا جڑا من دا کہہ دو رحمت اللہ دے دیکھو ولیاں نو الحمدللہ میں قادری بھی ہاں تے نقش بندی بھی ہاں تے چشتی بھی ہاں یعنی تین پیران کو منو خلافت حاصل ہے الحمدللہ تے اسی من دے ہیں بھائی پیران نو من دے لیکن پیر ہوندا کہڑا ہے کہ جدی عذاب وچ حضور دی سنت دی خوشبو آندی ہوئے جنہوں ٹریاں پتہ لگے کہ حضور دا غلام جان لے پیر ہوندا ہے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کم کھانا تھوڑا کھانا یہ جسم دی سلامتی گناہاں چھڑ دینا یہ روح دی سلامتی اندر ادو پاک ہوتا ہے جدو گناہ چھڑ دو اور زیادہ درود پڑھنا یہ دین دی سلامتی ہے دین او دا سلامت رہے گا جڑا سونے نبی تے درود پڑھے گا تے جن نے پڑھنا ہی کوئی نہیں او دا دین کتھوں سلامت رہے گا تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبتاں تے رحمتاں ویکھو میرے آقا کو ایک چھوٹا جا بچہ جاندا ہے مسلماناں دا نہیں یہودیاں دا ہے تے بڑیاں لاٹاں حضور نال لاندا کبھی سرکار دے سر تے کنگھی کردا ہے تے بڑیاں چاہتاں نال حضور بھی اودے نال محبت کردے نے روز آنا روز جانا تے ایک دن نہ او نہیں آیا پر جب سرکار نے پوچھیا او جڑا بچہ آندا سی وہ نہیں آیا عرض کی کہ سونیا پتہ چلے اب بیمار ہو گیا کہ کملی والے دی محبت ویکھو آقا فرماندے نے آؤ دی بیمار پرسی کر رہی ہے سبحان اللہ وہ مسلمان دی نہیں کافر دی یہودی دی اے بھی میرے محبوب دی محبت کوئی تواڈے پنڈ دے اندر بھی مسلمان نہیں کافر ہے وہ دی بیمار پرسی کر سکتے لیکن بخشش دی دعا صرف مسلمان واسطے ہے ایمان آلے واسطے بیمار پرسی کر سکتے کی حال ہے اللہ تعالیٰ صحت دے تنو تو درستی دے یہ دعا کر سکتے لیکن بخشش مغفرت دی دعا صرف مومن اور مسلمان واسطے آقا فرماتے نے آؤ کہ صحابہ ٹر پہ آقا فرماتے نے بیمار پرسی کرنا واسطے جایا کرو سویرے جاندے ہو کہ شام تک 70,000 فرشتے دعاواں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے او جدوں جاندے ہو نا اینج سمجھو تسی جنت دے باغ وچ بیٹھے ہوئے اس واسطے گوانڈیاں دی بیمار پرسی کرن تے ٹر جاندے ہو ابے دی بھی کر لیا کرو اماں نو بھی پوچھ لیا کرو یہ اماں ابے نو پوچھ لے کوئی نہیں یار بیمار ہو جائے تے لاہور بھی بیمار پرسی کرن ٹر جاندے ہو ابا گھر بیمار ہوندا ہے مگر پوچھدے نہیں ہو اینو نہ پوچھیا تے جنیاں مرضی بیمار پرسیاں کرو لبنا کچھ نہیں پیو نو پوچھو گے تے لبنا جے یہ تہاڈی جنت بھی ہے تہاڈی جہنم بھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں آؤ چلیے بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر پہلی جلد کے اندر حدیث موجود ہے آقا ٹولے نے صحابہ نال نے کہ صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوئے دستک دیتی ہے یہودی آیا ہے انہیں سرکار نے دیکھیا حیران ہو گیا میرے بوئے تھے میرے بوئے تھے انہوں کی پتا کہ یہ نبی صرف مسلمانہ دی رحمت نہیں ہے کافرہ نہیں بھی رحمت نہیں بھوہ کھول دیا سرکار نے آکھیا وہ کتھے دے جی وہ بیمار رہے تھے بڑی سخت تکلیف کی آقا فرمایا اچھا حضور ٹر گئے تھے منجی وہ دے سرانے بہ گیا سرکار سرانے بیٹھے رہے تے انہوں وہ جڑا نا بچہ وہ حضور نو بیٹھ کے حیران ہو گیا کہ حضور میری بیمار پرسی کرنا ہے منو پوچھنا ہے تو میرے نبی نے وہ دی حالت ویکھی نا کہ حضور سمجھ گئے دا
حضور تڑپ گئے کیونکہ محبت سی نہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ یادہ جڑا زور نال درود پڑے انہوں ہوائی جاتے بٹھا کے مدینہ وکھائی جڑا ہولی پڑے انہوں پہاڑی مردو پیدلی پیشن صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبلی والے نے اس بچے والوں نے کیا سمجھ گئے انہا وقت جدائی بالا آگئے کیونکہ موت کے لڑے نہیں جامدہ موت نل جگرہ کیتا نہیں جامدہ موت آکر دیئے خوشیاں بھی ملر بھی ہمیاں بھی ملر بھی سفر بھی ملر بھی حضرت بھی ملر بھی گھر بھی ملر بھی باہر بھی ملر بھی جگلام فرانے بھی ملر بھی یارہ بھی ملر بھی غارہ بھی ملر بھی اور جدوں چاپی عمر بھی عمر جانی کڑی جلدی رک جانی اور نبدارین حکیمہ کے ہاتھ پھڑیاں کوئی ہوتا نشین جو ٹھک جانی اور جناب بھائیاں تامان طبیعت نو اور جھتی قدر تیری میت نو اور جائدات کے جھگڑے اور کرن پہ تیری حب محبت مک جانی اور جناب بچیانات اور لاد لڑا دریا پڑی کٹ کٹ سینے لان دریا آج گلیاں وچ کوئی ڈاما ڈول پھرن جدو صورت تیری لک جانی آقا نظر رحمت ڈالے سمجھ کے وقت جدائی آگئے فرمایا اسلم او پترا کلمہ پڑھ لے کامیاب کے کامران ہو جائے گا فنظر الى ابیہ انہیں اپنے پیو ونوے کیا میرا باپ یہودی حضور امام الانبیاء فنظر الى ابیہ کبھی سونے ونوے کھدائے کبھی اپنے باپ ونوے کھدائے انہاں دے مقدرات دے قربان جائے جڑے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں کر دے اٹھدیاں بھی ویکھ دے جاندیاں بھی ویکھ دے آندیاں بھی ویکھ دے کھاندیاں بھی ویکھ دے پیندیاں بھی ویکھ دے بازاراں وچ بھی ویکھ دے مسجد وچ بھی ویکھ دے راتاں وچ بھی ویکھ دے دن وچ بھی ویکھ دے بدر وچ بھی ویکھ دے احد وچ بھی ویکھ دے خندق وچ بھی ویکھ دے تبوک وچ بھی ویکھ دے خیبر وچ بھی ویکھ دے او مبارک صحابہ عظمت والے جنہاں پاک پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں سونے دے رخ تے مکھ نو ویکھیا قربان انہاں آنکھیاں تے جائیے جڑیاں حضور دیاں زیارتاں کردیاں کبھی کبھی اپنے باپ ولو ویندے کبھی قبری والے دے چہرے ولو ویندے کیسا چہرہ ہے حضرت علی فرماتے نے اجود الناس صدرہ حضور سینے دے بڑے سخی اتق الناس لہجہ زبان دے بڑے سچے اجل عمری کا طبیعت دے بڑے نرم ولم رائے قبلہ ولا بعدہ مثلہ او لوگو میں نے سونے ورگا ناپ تو پہلے کوئی ویکھیا نہ سونے ورگا آپ تو بعد کوئی ویکھیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے کان الشمس تجری فی وجہی او لوگو میں جدو ویکھدا منو ایج لگدا کہ میں سورج حضور کے چہرے دے پر تھوڑتا پیا وَإِذَا زَحِكَ يَتَلَأْلَوْ نُورُهُ فِي الْجُدَرِ جدو حضور مسکران دے آپ دے دندان مبارک دے ہو
جدو نور نکلدا مدینے دیاں دیواراں چمکن لگ پیندیاں چمکن لگ پیندیاں دیواراں چمکدیاں گلیاں مشکبار ہو جاندیاں جنہاں گلیاں وچوں سونا نبی کریم ٹرنے انہاں دی اندروں خوشبو آن لگ پیندی او سونے نال پھلاں دا رشتہ کی دساں او سونے نال پھلاں دا رشتہ کی دساں او سونے کول منگدے خوشبو مہکار واسطے کل کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے وہ کی تیار میں ایک یار واسطے کی تیار میں ایک یار واسطے رب میں فنا سجایا دے سرکار واسطے رب میں فنا سجایا سرکار واسطے منگتے خوشبو مہکار واسطے فنظر الابی کدی اپنے باپ والوندے کدی کمری والے والوندے آقا دیا محبتہ بے قراریاں ویکھو آقا فرماندے نے پترا اصل میں کلمہ پڑھ لے کامیاب کے کامران ہو جائے گا باپ والے حضور والے ایک چاہتیاں ماردہ پیارے باپ نے جدو ایک بیٹا قریب ہے سا اکھڑن والے نے کہنے لگا پترا میرے ودنا ویک سونے ود ویک او پترا منو چھڑ دے اتے ابل قاسم سونے تے لڑ پھڑ لے پتر دی زبان تو جاری ہویا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے روح پرواز کر گئی ہے ایمان والے ہو میرے نبی کریم اٹھے باہر نکلے آپ اپنی ران مبارک کی ایک ہاتھ مارے لے خطابہ کہنے لے یا رسول اللہ سجے ماں باپ قربان جان سونے کی گلے مسکرا کی ہوئے ہو فرمایا میرے پروانے ہو الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جنہیں انہوں جہنم تو کٹ کے جنت والا بنا چھایا ہے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے کپاس پیغمبر حضرت محمد اور تھک گئے ہو تھوڑا تے زور بھی نہیں لگن دے صلی اللہ علیہ وسلم یا محبتان تے پروان چاہیے پروانے صحابہ ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈا دل کردے سویا تسی بیت اللہ دی اندر جاؤ اٹھ جا کے تقریر کرو اسی تواڈیاں تقریراں سنیے بیان کرو اسی قرآن سنیے نبی کریم بھی ٹرے صحابہ بھی ٹرے جدو بیت اللہ دیاں پوڑیاں حضور پوڑیاں چڑھے نالی کمری والے دیکھ یار جنہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے وہ بھی پوڑیاں چڑھے اوپر کھڑے ہو گئے نبی کریم والے کے عرض کی تھی سونے حالی لوگی کٹھے نہیں ہوئے میرا دل کر رہے میں کچھ بیان کر لوں کوئی گل سنا لوں میرے آقا نے فرمایا صدیق تو بیان کر لے گل سنا لے اس صحابہ دا چوک سیمان والے ہو جتھے بھی موقع مل گا اٹھے رب دا قرآن پڑھ دے قرآن
التماس کرانا اپنے گھر کے اندر بھی قرآن والا ماحول بناؤ اشوالا فرمند یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے میرے ہوندے نے راتاں نو سجدے دی اندر راتاں نو قیام دی اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات ہوندی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او لوگو ساڈی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں ہو سکدی پوچھیا کی گل ہے آکھیا سا ویکھیا ہے جدوں ساڈے بسترے ہو جاندے اما جان مصلا بچھا لیندیاں پھر مصلا ہوندا کہ رات ہوندی سبحان اللہ پھر مصلا ہوندا کہ رات ہوندی ساری رات عبادت دی اندر گزار دیندیاں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہوئی فرماندے نے او لوگو عورتاں بڑیاں ہوندیاں نے مگر فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں پوچھیا علی کی گل ہے فرمایا میں فاطمہ نو ویکھیا آٹا گنڈی ہے قرآن پڑھدی ہے پانی بھردی ہے قرآن پڑھدی ہے جھاڑو دیندیاں نے قرآن پڑھدیاں نے روٹی پکاندیاں نے قرآن پڑھدیاں نے بسترا بچھاندیاں نے قرآن پڑھدیاں نے کھانا آندیاں نے قرآن پڑھدیاں نے گھروں باہر نکلدیاں قرآن پڑھدیاں نے یہ بھی عورت ہے یہ نبی کریم دی بیٹی ہے یہ پاک پیغمبر دی او بیٹی ہے جنہوں حضور فرماندے نے فاطمہ رب نے تینوں جنتی اور اللہ سردار بنا چھڑیا سبحان اللہ اتنی عظیم عورت اتنی شان والی عورت مگر رات مسلے سے گزر جاندی اسی سو کے گزار دے وہ جاگ کے گزار دے اور راتی جاگے وہ شیخ ستاویں وہ راتی جاگ جب کتے رکھا سکھا وہ ٹکڑا کھا کے چاروں کھا بچ سکے وہ توڑا شکرا پلگا ہوتے وہ شاکر روڑیاں ہوتے وہ در مالک دا وہ مول میں چھڑ پاوے مارے سو سو جتے اٹھ بلیا بلیا یار منا لے ننگے بازی لے کے کتے صحابہ دا ذوق قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے قرآن شرارن شروع کیتا ہے مکے والے آئے مارنا شروع کر دیتا ہے ابو بکر بے ہوش گھر دی اندر ڈر گئے اما دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہوئی ہے پتر ہوش سے اندر آئے گا میرا ذکر کرے گا مگر قربان چاہیے اس وفا والے صدیق نے پیار والے صدیق نے اور نبی کے صحابہ سبھی محترم یار غارے نبی تیری کیا بات ہے سبحان اللہ نبی کے صحابہ سبھی محترم یار غارے نبی تیری کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلہ میرا مصطفیٰ ویسے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کبھی ہے پیشوا غم گزارے نبی تیری کیا بات ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ کمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی المرتضی نعرہ تکبیر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وفادار یار ہوشائی پہلا زبان دے لفظ نکلیا اما دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے میرے سونے
صلیب کھول لے چل جدو سرکار کھول گئے نبی کریم آئے حضور نے ویکھیا صدیق دے پیر زمین تے رگڑ کھا رہے اماں دے کندھے دا سہارا لے کے صدیق پہنچے رحمتاں والے نبی تشریف لے آئے سینے تے نال لایا پیشانی نو چومیا آکھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا حال چھڈو تہاڈا کی حال ہے نبی کریم نے فرمایا میں ٹھیک ہاں عرض کیتی سونیا کہ تسی ٹھیک ہو میرے سارے دکھ دور ہو گئے میریاں پریشانیاں دور ہو گیا نبی کریم دیا اکھیاں دے اندروں آنسو آ گئے حضور محبت والے حضور بے وفائی نہیں یہ کر رہے اسی امتی ہو کے نعرے مار کے بھی بے وفا ہو گیا حیا علی الصلاۃ آواز آتی ہے یہ بھی تے حضور دی آواز ہے کیونکہ حضور نے دسیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف حضور کی آواز آ رہی ہے اگر تسی نماز نہیں پڑھتے مسجد نہیں جاتے حضور نے اوتھے بھی تانوں یاد کرن گے جتھے سارے نبی کہن گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری کسی اور کو ٹر تجھے نبی کو اذهبوا الى غیری کسی اور کو ٹر دے عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤ گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری کسی اور کو ٹر لوگ کہیں گے کتنے جائیے کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کول ٹر جاؤ فیاتونا محمد حضور قرآن کے آقا فرماندے نے لوگا فانطلقوا میں ٹراں گا اللہ دی عرش کو لا کے فاقعوا ساجدا لربی میں سجدے دے اندر سر رکھ دوا گا نبی کریم نے دسیا لوگا رب سجدے وچ راضی ہوندا ہے مکے وچ بھی سجدے مدینے وچ بھی سجدے بدر وچ بھی سجدے احد وچ بھی سجدے خیبر وچ بھی سجدے تبوک دی اندر بھی سجدے فاقعوا ساجدا لربی میں سجدے دے اندر سر رکھاں گا رب کو سوال کراں گا امت کا سوال اپنا سوال نہیں امت کا سوال اوتھے بھی حکم ہوئے گا سونیا کی گل کر دے او سونیا او چننا نال تارے لے جا او کر کے آپ نتارے لے جا اساں تیری او موڑنی نہیں اے کوچے کملے سارے لے جا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ